السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج آپ کو میں ایک چھوٹے انجینئر مرزا علی، نیم انجینئر مرزا علی سے ملانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے محمد طلحہ، جسے لوگ طلحہ سلفی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن میں بارہا سالوں پہلے بات کہا ہوں، بتا چکا ہوں کہ یہ چھپا ہوا دیوبندی ہے، اور اب تو یہ انجینئر بن چکا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی سنت پر چلتے ہوئے صحابہ کا دشمن، صحابہ کا جانی دشمن بن چکا ہے، اور یہ پہلے سے ہی تھا ہی، لیکن یہ لبادہ اوڑا ہوا تھا عبداللہ ابن سبا کی طرح۔ لوگ اسے اہل حدیث سمجھ رہے تھے، لیکن اس بدبخت نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر اعلانیہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، یہ بدبخت اشارتاً صحابہ کی گستاخی کرتا ہے۔ انجینئر اعلانیہ صحابہ کو بدعتی کہتا ہے، اور یہ اشارتاً صحابہ کو بدعتی کہتا ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھیے۔ اس نے ایک ویڈیو بنایا وضو کی بدعت، اور عنوان بنا وضو کی بدعت، یعنی وضو کی جو بدعت ہے، اور اس پر صحابہ کی عمل بیان کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی صحابہ کرام بدعت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بدعتی ہوئے، نعوذ باللہ۔ آئیے سنیے۔ سلام کو خوب پھیلاؤ کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرتے تھے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ وضو کے بعد اپنے رومال سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو صاف کرتے تھے۔ اسی طرح سے بشیر بن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو اپنے رومال سے صاف کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وضو کی بدعت۔ دیکھا آپ نے محترم حاضرین، عنوان بانتا ہے وضو کی بدعت، اور نعوذ باللہ عمل بیان کرتا ہے صحابہ اکرام کے، استغفر اللہ۔ اس بدبخت کو دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو یہ بدعت اور بدعتی کہہ رہا ہے۔ یہ چھپا ہوا نیم رافضی ہے، یہ چھپا ہوا نیم شیعہ ہے۔ پہلے اس کا نام طلحہ سلفی تھا، اب اس کا نام محمد طلحہ ہو گیا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ بھی انجینئر کے نقش قدم پر ہے۔ انجینئر زبیر علی دئی کو اپنا استاد مانتا ہے، اعلانیہ کہتا ہے، اور یہ بھی زبیر علی دئی کو اپنا روحانی باپ مانتا ہے، یعنی استاد مانتا ہے۔ اب یہ پہلے طلحہ سلفی تھا، اب محمد طلحہ کیسے ہوا یہ؟ ایسے کہ بعد میں شیخ زبیر نے بھی اپنا نام بدل لیے تھے، انہوں نے بھی اپنا نام محمد زبیر کر لیا تھا۔ سوری، پہلے ان کا نام محمد زبیر تھا، بعد میں انہوں نے اپنا نام زبیر علی دئی کر لیا تھا۔ تو پہلے اس کا نام طلحہ سلفی تھا، اس نے محمد طلحہ کر لیا۔ تو یہ انجینئر کی طرح زبیر علی دئی کا اندھا مقلد ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب انجینئر اعلانیہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، تو یہ جب اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے تو اس کے طریقے عمل کو، اس کے شیوے کو اختیار تو کرنا پڑے گا ہی، اور اس نے کیا۔ آئیے دیکھیے، پھر سے غور کریے، یہ صحابہ اکرام کو کس انداز میں بدعتی کہہ رہا ہے۔ نماز وضو کی بدعت، اور صحابہ کے عمل بیان کرتا جنت ہے، کی نعوذ باللہ۔ ایک دوسرے کو وضو کی ایک بدعت یہ بھی ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، باطل ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرتے تھے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ وضو کے بعد اپنے رومال سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو صاف کرتے تھے۔ اسی طرح سے بشیر بن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو اپنے رومال سے صاف کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے بعد اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھا آپ نے محترم حاضرین، صحابہ کرام کو کس انداز میں یہ بدعتی کہہ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اس کی رافضیت پکڑی جائے گی تو یہ ہیلا بہانہ مارے گا کہ وضو کی بدعت جو عنوان تھا، اس کا معنی مفہوم یہ تھا،
جیسے انجینئر بہانے مارتا ہے، ہیلے مارتا ہے۔ تو میں نے پہلے ہی بارہا نہیں، سالوں پہلے بارہا یہ بات کہا ہوں، بتایا ہوں کہ یہ چھپا ہوا دیوبندی ہے، یہ اس دور کا نیا انجینئر مرزا علی ہے، اور آج اس نے وہ ثبوت دے دیا ہے۔ اب پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آنے لگے ہیں، اب یہ اپنے اصلی روپ میں آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس بیوقوف کو عنوان باندھنا بھی نہیں آتا، لیکن یہ بیوقوف ہی نہیں ہے کہ بعد میں کہ نہیں عنوان ایسا نہیں ویسا تھا۔ اصل میں اس کو عنوان باندھنا نہیں، اس کو اصل میں صحابہ اکرام کو کسی طرح صحابہ اکرام پر تانا تشنی کرنا تھا، طنز کرنا تھا، اس لیے اس نے عنوان باندھا اور وضو کی بدعت اور صحابہ کے عمل بیان کر دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے اس کا علمی معیار، یہ ہے اس کا فہم، یہ ہے اس کی سوچ اور سمجھ، اور ایسے لوگ آ کر علم بانٹ رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے علم لیا جا رہا ہے جو نعوذ باللہ صحابہ کو بدعت اور بدعتی کے ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو پہچانے اس بہروپیوں کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اعلانیہ اہل حدیث علماؤں کو کسی ایک عالم سے کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، الگ مسئلہ ہے، یہ علماؤں کو بیوقوف تک کہتا ہے، توہین تک کرتا ہے، اور بے شمار باتیں ہیں اس کی جو آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً میں پیش کرتا رہا ہوں، لیکن آج صحابہ کے تعلق سے جو اس نے اپنا غلیظ عقیدہ بیان کیا ہے انجینئر والا، وہ آج آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ تو پہچانے اس بدبخت صحابہ کے گستاخ کو، اور بچے اس بدبخت صحابہ کے گستاخ سے، نیم رافضی سے۔ اللہ رب العالمین جماعت اہل حدیث کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔